جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہے کیا یہ نشستن گفتن برخاستن ہوگا یا واقعی اس کا کچھ آؤٹ کم نکلے گا جو کہ اسرائیل کو ایک جوابی رد عمل کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑا صحیح موقف اختیار کیا ہے. پاکستان نے بڑا اہم مسلم ملک ہے اور ایک لیڈرشپ رول ادا کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہو یا کل دوحہ میں جو سپیچ کی ہے ہمارے وزیر خارجہ ڈار صاحب نے بھی بڑی دبنگ سپیچ تھی. دونوں تقریریں بڑی زبردست تھیں اور بڑا کلیئر موقف اختیار کیا اور یہ بھی کہا کہ جناب یہ سٹیٹس کو نہیں چلے گا اور ہمیں کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. لیکن مجموعی طور پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک تو جو حکمران ہیں یا جو لوگ نمائندے ہیں حکومتوں کے وہ تو ایک تو متفق نہیں ہے اس موقف پر اور دوسرا ابھی تک مجھے وہ ہمت وہ جذبہ وہ جوش نظر نہیں آیا کہ وہ ایک صحیح لائحہ عمل اختیار کر سکیں جس میں کوئی کانکریٹ ایکشن ہو جائے کہ ہم کوئی ایکشن لیں گے. اور جنہوں نے تعلقات بنائے ہیں اسرائیل کے ساتھ یا جنہوں نے امریکہ کو $2 کھرب دیے ایک قسم کی رشوت ہی سمجھ لینا وہ ڈالر جو تھی ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ ان کو پروٹیکشن دے گا وہ بھی نہیں ہوا. اور پھر ایک نام نہاد اسلامک فورس بھی قائم کی گئی ہے جس میں ہمارے سابق وزیر چیف آف آرمی سٹاف اس کے ہیڈ بھی ہیں. تو آپشنز تو بڑے ہیں آپشنز بہت ہیں. مثلا میں نے پرپوز کیا ہے کہ پاکستان ترکی انڈونیشیا 3 بڑے مسلمان ملک ہیں ان کی اسٹرانگ نیوی ہے ایک ہیومینیٹیرین فلاٹیلا تیار کریں جس میں ادویات ہوں خوراک ہوں اور غازہ کا بلاکیڈ ختم کریں اور وہ تینوں مل کے کر سکتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا قرارداد ساتھ منگوا لیں تاکہ ایک قانونی کور بھی مل جائے. سو ایسے کئی اقدامات ہو سکتے ہیں جو ہم کیے جا سکتے ہیں. اسرائیل کو ایسا ہوا بنایا ہوا ہے کہ اسرائیل پتہ نہیں کیا کر لے گا. اسرائیل نے مار کھائی ہے ایران سے ابھی حال ہی میں جنگ میں. ہندوستان نے پاکستان سے مار کھائی ہے حال ہی ہے جو چپکلش ہوئی ہے. تو اس سائز وہ ایک دہشت یا خوف طاری ہے. خوف کا خاتمہ بہت ضروری ہے اس وقت مسلمان. لیکن مشاہد صاحب جیسے آپ نے فرمایا خوف کا خاتمہ ہو جائے اور ہمت ہو جائے. ہاں یہ جیسے آپ کہہ رہے تھے اس میں ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر قطر جو ہے وہ جوابی رد عمل دے اور اگر دے گا تو کس طرح کا رد عمل دے سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مصر کے صدر ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا رستہ روکیں. ٹرکی بھی یہ کہہ رہا ہے پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ کیا نیٹو جیسی کوئی فورس بن سکتی ہے اور آپ نے کہا ایک اسلامک فورس تو پہلے سے موجود ہے اس کا کیا کردار ہوگا کتنا ڈیسائسو ہوگا اس معاملے کے اوپر بات کرنا اس اجلاس کے اندر؟ ایک چیز آسما صاحب ابھی ویری کلیئر کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے. میں تو کہنا ہے میں نے یہ بھی کہا ہے آج کہ یہ ناؤ اور نیور ہے. کئی موقع آتے ہیں جب آپ نے تاریخ کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں. ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی. قطر ایک پرامن ملک ہے امریکہ کا دوست ہے امریکہ کا نان نیٹو ایلائی ہے اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی اور بلکہ ان کا جو دارالخلافہ ہے دوحہ وہاں موساد اور سی آئی اے اور عرب انٹیلیجنس تو حماس سے مذاکرات کرتے رہے ہیں. تو اس پر جا کے حملہ کرنا ایک ریڈ لائن اسرائیل نے کراس کر لی ہے اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں کی تو اور امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ کی ہے. تو اگر اب بھی خاموشی ہو اور اب بھی جیسے بقول آپ کے گفتن نشستن برخاستن ہو تو پھر تو ایک شرم کا مقام ہے نا. پھر تو کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ اما یا OIC یہ لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا. آپ کے اپنے لوگ کہیں گے کہ یار آپ نے تو جان ہی نہیں ہے. اور جو یاد رکھیں گے یہ لا آف دا جنگل ہے اس وقت. جو ڈر گیا وہ مر گیا. اگر آپ سٹینڈ نہیں لیتے جیسے ہم نے لیا ہندوستان نے جارحیت کی ہم نے ٹکا کے جواب دیا. اسرائیل نے جارحیت کی ایران کے خلاف انہوں نے ٹکا کے جواب دیا اور وہ بھاگے گئے دونوں ہندوستان اور اسرائیل ٹرمپ کے پاس کہ سیز فائر کراؤ. تو اگر یہ لوگ اسی کی تنخواہ پر کام کریں گے ہاتھ ملتے رہیں گے کہ صاحب بہادر ناراض نہ ہو جائے یعنی کہ امریکہ بہادر یا اسرائیل تو پھر ہر ایک کی باری آئے گی. یاد رکھیں قطر آج ہے کل کسی اور خلیجی ملک کی بھی باری آ سکتی ہے اور ہر ایک کو مار بھی پڑے گی اور بیزتی بھی کرائیں گے یہ. اور مشاہد صاحب جیسے ایران کا سٹانس ہے پاکستان کا ٹرکی کا تینوں کا بڑا کلیئر ہے. سعودی عرب بھی اب کہیں انڈونیشیا بھی ہے ملیشیا بھی ہے. ایگزیکٹلی اور سعودی عربیہ کا بھی ٹھیک ہے اور انڈونیشیا ملیشیا بھی ہے. تو پاکستان کیا کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے کہا نا شروع میں کہ پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایک ہی مسلم ملک ہے جو نیوکلیئر سٹیٹ ہے. ہم نے ڈرونز کا بھی مقابلہ کیا جو ہارو بہت ہی جدید ڈرونز تھے جو اسرائیل کے ہندوستان نے استعمال کیے ہم نے مار گرائے. پاکستان کس قسم کی ہیلپ جو ہے وہ دینے کو تیار ہو سکتا ہے اس وقت؟
لیکن جی جو ہرپ میزائل کی ڈرون کی بات کی وہ اسرائیلی ڈرونز ہیں اور اسرائیلی خود آپریٹ کر رہے تھے اس کو انڈیا میں اسرائیلی خود آپریٹ کر رہے تھے براہ راست. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا بھی ہم نے کچھ 100 کے قریب تو گرا دیے ان کے, اور وہ دے آر ورتھ $10 million ایچ. تو اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف بھی موجود ہیں, فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب بھی, اور ایک سٹرونگ ڈیلیگیشن ہے. میرے خیال میں جو سٹیج کل سیٹ کر دی تھی ڈار صاحب نے, غالباً وہ واحد تقریر تھی فارن منسٹر کی کسی کی, باقی تو چیئرمین کو چیئرمین تھے. اور جو میری رپورٹ ہے کہ اس میں جس طرح انہوں نے سٹرونگ باتیں کی, کچھ لوگ گھبرایا بھی گئے اور کچھ اور مسلم ممالک پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں. تو پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, ہم نے موقف بھی اختیار کر دیا, ہم نے لائے عمل بھی دے لیا, ہم نے ایک لیڈرشپ رول ادا کیا ہے. اب 57 ملک ہیں آسمہ صاحبہ, وی آر ون آف دا 57, ظاہر ہے ون آف دا ویری امپورٹنٹ کنٹریز. تو ہم جتنا زور لگا سکتے ہیں ہم نے کر دیا. اب باقی بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں, کم سے کم بولیں بھی اور ہمت کا مظاہرہ کریں. تو یہ ٹیسٹ کیس ہے مسلمان لیڈرشپ کا, اور اگر وہ فیل ہو گئے تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جتنا بھی وہ بھرم بنا ہوا ہے مسلم امہ کا یا سارا کچھ جو ہے OIC کا, مثلا ایک کام یہ کر سکتے ہیں, میں جنگ کی بات نہیں کر رہا, جو $2 ٹریلین انہوں نے کہا ہے ہم ٹرمپ کو دیتے ہیں ان ملکوں نے, یاد ہے ٹرمپ 3 مہینے پہلے گیا تھا ادھر. آپ کہیں کہ یہ پیسہ ہم ہولڈ رکھتے ہیں جب تک امریکہ باور نہیں کراتا اسرائیل کو کہ اسرائیل پالیسی فلسطین کا قتل عام ختم کرے اور جارحیت مسلمان ممالک کے خلاف ختم کرے. as simple as that. this money will be on hold. ایک پیسہ نہیں جائے گا, اور نکل جائیں گی ان کی. جی کیا کر لے گا ٹرمپ, کیا کر لے گا امریکہ, کچھ نہیں. لیکن ایسا ہوتا آپ کو دکھائی دیتا ہے, اگر UAE ساتھ ہو, سعودی عرب ہو اور قطر ہمت کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے. پھر آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی پاکستان کے حوالے سے, نیتن یاہو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک براہ راست حملہ تھا اسرائیل کا پاکستان کے اوپر, یہ جو ڈرونز تھے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے آئندہ پاکستان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اور خاص کر کے نیتن یاہو بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی مارکو روبیو سے, انہوں نے کہا جی کہ جو دوسرے سرزمین استعمال ہو رہی ہے, جیسے پاکستان استعمال ہوا افغانستان دہشت گردوں کے لیے, تو ہم اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. وہ کیوں بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں؟ خیر وہ پاکستان کا تو حفظ مقدم کر رہا ہے, جو دہشت گردی کی بات کرتا ہے. یہ سارے اسامہ بن لادن اور ڈاکٹر ایمان الظواہری اور القاعدہ, یہ تو امریکہ پالیسی کی پیداوار ہے نا جی, انہوں نے خود استعمال کیا تھا. اور القاعدہ کی باقیات تو اب حکومت کر رہی ہے سیریا میں, اور کل خود جا کے طالبان کو ملے ہیں جا کے امریکن ڈیلیگیشن, ایڈم بولر اور زالم خلیلزاد. تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہے. باقی اسرائیل ایک بلی ہے, ان کی جرت نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے, کیونکہ جو اسرائیل کا جو انداتا ہے, جو گاڈ فادر ہے انڈیا, اس کو ہم نے پھینٹی لگائی ہے, اس کو ہم نے شکست دی ہے. تو اسرائیل تو خیر وہ بلی ہے, وہ ان کمزور ممالک پر کرے گا جو کر رہا ہے, اور ان پر ہی گیا. پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں اسرائیل سے, ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آور سیلفز, کیونکہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے, ہمت بھی ہے, قوت بھی ہے اور نیت بھی ہے کہ کوئی بھی ملک ہو اس کو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اگر اس نے کوئی جارحیت کی. تو ہمارا ایشو نہیں ہے, وہ پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ چیز, کیونکہ پاکستان کی ایک آواز ہے جو انٹرنیشنلی سنی جا رہی ہے اس ایشو پر. سب سے اسٹرانگسٹ مضبوط آواز پاکستان کی ہے. UN سیکیورٹی کونسل میں پاکستان بولا, ایران کے ایشو پر پاکستان بولا, یہ دہشت گردی کے اسرائیل کے ایشو پر پاکستان نے آواز اٹھائی. کل ڈار صاحب نے زبردست تقریر کی. تو صرف ایون بولنے کی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ بول کیوں رہے ہیں ہمارے خلاف, اور تو کوئی بول نہیں رہا اتنا اسٹرانگلی جتنا ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ ان کو تکلیف ہے, تو وہ ٹھیک ہے, اس کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ہمیں کوئی خطرہ نہیں, وی کین ہینڈل دیٹ. جی بہت شکریہ مشاہد صاحب.